زندگی کی قوت سمجھتے ہیں اس کو ایک چھوٹے سے واقعے کے ساتھ۔ گھر کے آنگن میں ایک بیل اگی ہوئی تھی۔ مکان کی مرمت ہوئی تو وہ ملبہ کے نیچے دب گئی۔ آنگن کی صفائی کراتے ہوئے مالک مکان نے سوچا اس بیل کو کٹوا دیا جائے۔ دور تک کھود کر اس کی جڑیں بھی نکلوا دی گئیں۔ اس کے بعد پورے صحن میں اینٹ بچھا کر اس کو سیمنٹ سے پختہ کر دیا گیا۔ بہترین فرش بنا دیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد بیل کی سابق جگہ کے پاس ایک انوکھا واقعہ پیش آیا۔ پختہ اینٹیں ایک مقام پر ابھر آئیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے دھکا دے کر انہیں اٹھا دیا ہے۔ کسی نے کہا یہ چوہوں کی کارروائی ہے، کسی نے کوئی اور قیاس قائم کرنے کی کوشش کی۔ آخر کار اینٹیں ہٹائی گئیں تو معلوم ہوا کہ بیل کا پودا اس کے نیچے مڑی ہوئی شکل میں موجود بیٹھا ہے۔ بیل کی کچھ جڑیں زمین کے کہیں بہت نیچے چھپی ہوئی رہ گئی تھیں۔ وہ بڑھ کر اینٹ تک آ پہنچی اور اب اوپر آنے کے لیے زور کر رہی تھیں۔ سامعین، یہ پتیاں اتنی نازک تھیں کہ انہیں اگر ہاتھوں سے مسلا جاتا تو وہ آٹے کی طرح پس اٹھیں۔ ان کے اندر اتنی طاقت تھی کہ اینٹ کے فرش کو توڑ کر وہ اوپر آنا چاہتی تھیں۔ اب مالک مکان نے کہا کہ میں ان کی راہ میں حائل نہیں ہونا چاہتا۔ اگر یہ بیل مجھ سے دوبارہ زندگی کا حق مانگ رہی ہے تو میں اس کو یہ حق دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے چند اینٹیں نکلوا کر اس کے لیے جگہ بنا دی۔ ٹھیک 1 سال کے بعد اسی مقام پر تقریباً 15 فٹ اونچی بیل کھڑی تھی، جہاں سے اس کو ختم کر کے اوپر پختہ اینٹیں جوڑ دی گئی تھیں۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ پہاڑ اپنی ساری وسعت اور عظمت کے باوجود یہ طاقت نہیں رکھتا کہ کسی پتھر کے چھوٹے سے ٹکڑے کو ادھر سے ادھر کھسکا دے، مگر درخت کے ننھے پودے میں اتنا زور کہاں سے آیا کہ وہ پتھر کے فرش کو دھکیل کر باہر آ گیا۔ یہ طاقت اس کو اس زندگی نے دی جو اللہ پاک نے اس ننھے پودے کو بخشی، اور یہی زندگی آپ کے پاس بھی ہے اور میرے پاس بھی ہے۔ ہمیں نہ کوئی توڑ سکتا ہے نہ کوئی مسل سکتا ہے۔ ہم دنیا کی ہر رکاوٹ کو پار کر کے فاتح بن سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس زندگی کی قوت ہے، جس کی حفاظت کون فرما رہا ہے؟ اللہ پاک۔ مجھے اور آپ کو فاتح بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، انشاءاللہ۔ سب مل کر کہیں انشاءاللہ۔